بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب کے پیارے دیکھنے والوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اٹمپٹ بورڈ پیپر۔ اکثر طلباء اور کینڈیڈیٹ ہی گلا کرتے ہیں کہ ہم نے تو سارے پیپر لکھ دیا تھا اور بہت اچھے طریقے سے لکھ دیا تھا، سارے کے سارے سوال حل کیے، لیکن پھر بھی ہمیں نمبر نہیں ملے۔ تو اس کا دیکھنے والوں اس کا ہم وجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بورڈ کو پیپر کو اچھی طریقے سے اٹمپٹ نہیں کیا ہوتا اور جو چیکر ہوتا ہے اسے بور کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے جس سے آپ 95% مارک سکور کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آپ کا اس پیپر ہے، سب سے پہلے لکھ کے جو پہلے پارٹ ہوتے ہیں اسے آبجیکٹیو پارٹ کہتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے اسے سبجیکٹیو پارٹ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بڑے انداز سے لکھ کے سبجیکٹیو پارٹ، پھر لکھ کے سیکشن بی، اس کے بعد شارٹ کویشچنز لکھ کے، کیونکہ سیکشن بی میں زیادہ شارٹ کویشچن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سوال نمبر ہوتا ہے کویشچن نمبر 2 اسے لکھ کے، اس کے بعد جو پارٹ ہو، یہ لازمی ہے۔ اکثر طلباء یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ضرور ہمیں پہلے نمبر سوال دینا پڑے گا کا آنسر دینا پڑے گا، اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد تیسرے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جو آپ کو اگر 10ویں نمبر والا سوال آتا ہے، اچھی طریقے سے آتا ہے، تو پہلے اسے کرو۔ یا اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 6 نمبر سوال پہلے کرتے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، لیکن جو سیریل دیتے ہیں وہ اپنی مرضی کے دیتے ہیں، یعنی 1 2 3 دیتے ہیں۔ جو آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ جو پارٹ نمبر ہو، اگر 3 ہو، 4 ہو، رومن ہنسوں میں ہو یا الفابیٹ میں ہو، تو اس طریقے سے لکھو۔ یا اگر اے بی سی میں ہو، الفابیٹ میں ہو، تو وہی اے بی سی لکھو۔ اگر 1 2 3 رومن میں ہو تو 1 2 3 لکھے۔ یہ بہت اچھی طریقہ۔ اب میں سوالوں کی طرف آتا ہوں کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس کویشچن نمبر ہوتا ہے پارٹ نمبر 4، وہاں پر ہم نے کویشچن نمبر دیا تھا کویشچن نمبر 2، یا پر پارٹ نمبر 4 ہے، تو یہاں پر سوال لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں وقت کی بہت کمی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ طریقہ کہنے جا رہا ہوں کہ آنسر کی سوال لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ یہاں پر آنسر لکھ کے، یہاں پر جو لیٹ سپوز ہمارے پاس بایولوجی کا کویشچن ایک کویشچن ہے کہ ڈیفائن سیل، تو سب سے پہلے ہم یہ ٹاپک دیں گے سیل، جو یہاں پر ہے۔ تھوڑا سا جگہ چھوڑ کر بعد میں یہاں پر نیچے 2 لائن لگائیں گے، لیکن اب کچھ نہیں لکھو، آخر میں لگائیں گے۔ یہاں پر ڈیفینیشن شروع کرو، جیسے میں نے لکھا ہے دا بیسک اسٹرکچر اینڈ فنکشن یونٹ آف لیونگ آرگینزم از کالڈ سیل۔ اس کے بعد تھوڑا سا ڈسکرپشن کریں، کیونکہ 4 نمبر کا سوال ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈسکرپشن بھی لازمی ہے۔ اگر بایولوجی کا کویشچن ہو تو زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ڈائیگرام بھی بنائے، ڈائیگرام پینسل سے بنانا چاہیے۔ جب ایک سوال ختم ہو جائے تو پھر 2 لائن کو خالی چھوڑے، اس کے بعد ایک لائن کھینچے جائے سوال ختم ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ اب نیومیریکل کویشچن کی طرف آتا ہوں، پارٹ نمبر ایکس ہے پرس کا، اور تو یہاں پر آنسر، یہاں پر سلوشن لکھو اگر نیومیریکل کویشچن ہو، اگر عام کویشچن ہو تو پھر آنسر لکھو۔ سب سے پہلے گیون ڈیٹا لکھو، ایک ٹاپک دو، یہاں پر جو ہمیں دی گیا ہو، یہ تو میتھس کا کویشچن ہے، اگر فزکس کا کویشچن ہو تو اے بی سی فورس کا ویلیو دیا گیا ہو، یہاں پر لکھو ایکسلریشن کا ویلیو ہو۔ یا لیٹ سپوز ہمارے پاس میتھس کا کویشچن ہے x² + 25 + 10x از این الجبرک ایکسپریشن، یہ ہمارے پاس گیون ڈیٹا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے، ریکوائرڈ ہمیں یہ کہ اس ایکسپریشن کو فیکٹرائز کریں۔ یہاں پر ہمارے پاس اس پیج میں جگہ ختم ہوئے تو پھر ہم اس طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ہم پھر ریکوائرڈ کے بعد میتھڈ لکھیں گے کہ کس میتھڈ پر آپ یہ سوال حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر فیکٹرائزیشن ہے، اگر فزکس کا کویشچن ہو، ایکویشن آف موشن وغیرہ، اور پھر فارمولا یوزڈ،
لیٹ سپوز یہاں پر ہمارے پاس فارمولا یوز ہوتا ہے اس سوال میں اے پلس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab، تو یہاں پر یہی لکھ کے اس کے بعد سلوشن کی طرف آئیے. یہ جو میں نے ایکسپریشن لکھا، اس کے بعد جو حوالہ جو چیز آپ نے استعمال کیے فارمولے وغیرہ، تو یہاں پر لکھنا چاہیے سائٹ پر یہ جو میں نے لکھا ہے. اور جو فارمولہ آپ یوز کریں تو یہاں پر سینس میں لکھ کے اس کے بعد جو آپ سوال حل کریں تو یہاں پر ایک اور ٹاپک دے ریزلٹ. اس کے بعد ایکس اسکوائر پلس ریزلٹ میں یہ لکھو کہ ایکس اسکوائر پلس 25 پلس 10x از اکول ٹو ایکس پلس 5 ہول اسکوائر. اس کو بعد میں ہائی لائٹ کریں، جو ریزلٹ ہوتا ہے اسے ضرور ہائی لائٹ کریں. اس کے بعد میں انگلش پیپر کی طرف آتا ہوں. جو پہلے طریقہ میں نے بتایا نیومیریکل کویشچن کا، یہ بالکل فزکس، میتھس اور کیمسٹری میں یوز کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس پارٹ نمبر 11 ہے جو انگلش پیپر کے بارے میں. جتنے سوال کو جتنے سمپل ہو اتنا سمپل لکھنا چاہیے، اور جتنا شارٹ ہو اتنا شارٹ لکھنا چاہیے. اگر 3 فقروں میں کویشچن آتا ہو تو آپ کو 5 میں نہیں لکھنا چاہیے. اس کے بعد جو بایولوجی کا کویشچن کا طریقہ ہے، اس میں آپ کو ڈیفینیشن پہلے لکھنے چاہیے، پھر ایگزامپل دینا چاہیے، اسٹرکچر میں یا پینسل سے ڈائیگرام بھی بنائے. اس کے بعد فنکشن. تو یہ بہت مؤثر طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا سبجیکٹیو پارٹ وغیرہ. اب میں اردو پیپر کی طرف آتا ہوں، اردو اسلامیات اور پاک اسٹڈی پیپر کی طرف. تو اس میں اکثر جو طلباء غلطی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اردو کو لیفٹ سائڈ سے شروع کرنا چاہیے، تو میں رائٹ سائڈ سے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جو سیریل انہوں نے دیا ہے یہ تو میرے پاس کنٹینیویشن شیٹ ہے، لیکن جو بڑا شیٹ ہوتا ہے اس میں 1 سے 20 تک ان سے لکھے گئے ہوتے ہیں سیریل پہ. تو ہمیں جو 2 نمبر پیج ہے، پہلا پیج 2 نمبر ہوتا ہے، وہاں سے شروع کرنا چاہیے، خواہ کہ انگلش ہو یا اردو. پھر 3 پھر 4. اکثر طلباء جو ہے اب 20 نمبر پیج سے شروع کرتا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم اردو پیپر شروع کریں اسلامیات تو پہلے حصہ دوم کا ٹاپک دینا چاہیے، اس کے بعد مختصر سوالات، پھر سوال نمبر دینا چاہیے، اس کے بعد جز نمبر دینا چاہیے. لیکن اردو میں زیادہ تک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے جز نمبر 1 میں نے دیا ہے، اس میں اگر ہمارے پاس کویشچن ہو کہ پیر مرگ کا واقعہ بیان کرے تو ہم کو اچھا طریقہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم پہلے ٹاپک تھے پیر مرگ کا واقعہ، یہی سوال ہے. اور یہاں پر جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے اس سوال میں، یہاں پر ہے درد قولنج. تو درد قولنج سے جاب لگتا تو یہ درد قولنج کو ہائی لائٹ کرے اور لا والدی کو ہائی لائٹ کرے. جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں سوال میں اسے ضرور ہائی لائٹ کرے. اور جو میں نے آپ کو کہے لائن، اب میں آتا ہوں لائن کے طرف. یہ لائنز جو ہوتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ کے نیچے یا کویشچن ختم ہونے کے بعد تو اس سے سب سے آخر میں کرے. یہ آخر میں اکثر طلباء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ گلاب کاری میں لگتے ہیں، سارے وقت اس میں صرف کرتے ہیں، تو پھر اس کے پاس وقت باقی نہیں رہتا اور سارے سوالات رہ جاتے ہیں. تو اسے آخر میں کرے. اس کے سب سے ضروری چیز جو ہے ٹائم مینجمنٹ ہے کہ ہر سوال کو ایکول نمبر ملے. میک اپ کے لیے بھی جو ہے وقت دینا چاہیے. آخر میں یہ لائن کھینچنے چاہیے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا سوالوں میں اور پھر جو ٹاپک ہوتے ہیں اسے ہائی لائٹ کرے تاکہ چیکر کو امپریس کرے. یہاں پر کویشچن نمبر کو ہائی لائٹ کرے، پارٹ نمبر کو ہائی لائٹ کرے، جو ٹاپک یہاں پر دیے گئے ڈائیگرام گیون ڈیٹا سب کو ہائی لائٹ کرے. صحیح طریقہ ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب میں جا کر پہد یوسفزئی شنگلہ کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بل کو بھی ہٹ کرے. شکریہ. پہد یوسفزئی شنگلہ آن یوٹیوب. بعض طلباء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر جو سگنیچر ہے یہاں پر لکھا گیا کہ سگنیچر آف دا سپرڈنٹ. اکثر طلباء یہاں پر اپنا دستخط کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ سگنیچر یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سگنیچر آف دا سپرڈنٹ، تو یہاں پر سپرڈنٹ کا سگنیچر کرنا چاہیے. اور یہ جو پک نمبر کا ایک خانہ ہے تو اس کے نیچے لکھا گیا ہے صرف بورڈ کے استعمال کرے. امیدوار یہاں کچھ نہیں لکھے، یہاں پر بھی کچھ نہیں لکھے، اگر یہاں پر کوئی رول نمبر نہ لکھے. اور یہ جو رول نمبر ہے اگر
ये 6 नंबर का होता है, 6 हिस्सों का होता है। अगर आपके रो नंबर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है तो पहले एक ज़ीरो अपने तरफ से करें और रो नंबर लाजिमी लिख के यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, ये मेरे पास कंटिन्यूएशन शीट है, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है 27415, ये सीरियल नंबर वहाँ पर बड़े शीट जो था पहले शीट में ज़रूर वहाँ पर एक हिस्सा होता है कंटिन्यूएशन शीट का, नंबर ऑफ द कंटिन्यूएशन शीट, तो वहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर को लाजमी लिख के और आखिर में जो आपने जितने भी शीट को भर दिए तो इसे स्टेपल करें। स्टेपल करने का तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छी बात तो ये है कि आप अपने साथ एक स्टेपलर लाजमी ले जाए करें। पहले जो है आपको दोनों साइड पर इक्विडिस्टेंस स्टेपल लगाने चाहिए। मैंने यहाँ पर लगाया, एक को यहाँ पर लगाए, दूसरे स्टेपल को और तीसरे को इस तरह करें, उल्टा साइड पर लगाए, और ताकि आपके शीट ज़ाया होने से बच सके।